وهدانا إليه صراطا مستقيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجانا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ الکرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل آغائے نامدار مدنی تاجدار حضور تاجدار مدینہ راحت قلبسینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلم علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور محدث اعظم ہند کی چوچوی علیہ الرحمہ کے چند اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ غریب آئے ہیں تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز۔ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب پڑا تم بڑے غریب نواز، میں غریب پڑا تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب پڑا تم غریب نواز۔ نہ مجھ سا کوئی گدھا ہے نہ تجھ سا کوئی کریم، نہ مجھ سا کوئی گدھا ہے نہ تم سا کوئی کریم، نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز، نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز۔ شعر سنیے گا، فرماتے ہیں حضور اشرف سمنا کے نام کے صدقے تاریخ السلطنت حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بارے میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔
حضور اشرف سنہ کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجیے غریب نواز، بے شک ہماری جھولی کو بھر دیجیے غریب نواز، زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، میں صدقے جاؤں تیرے جو کہ غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آج ہم یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں اولیاء اکرام، خصوصی طور پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو لگا دو، اپنے آپ کو جما دو۔ کہاں جما دو؟ دنیا کہاں بلا رہی ہے؟ قرآن کہاں بلا رہا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وہاں جما دو۔ کہاں جما دو؟ فرمایا مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ لگا دو اپنے آپ کو، ان کے ساتھ چل جاؤ، ان کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، قرآن بلا رہا ہے، ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ابھی میرے بعد کئی تقریریں سماعت فرمائیں گے، معین الدین چشتی اجمیری سنجر میں پیدا ہوئے، جو سجستان یا سیستان کا علاقہ تھا، اس میں آپ 537 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور مورخین کا اس میں اختلاف ہے۔ بہت سارے کچھ مورخین کہتے ہیں 536، کچھ 538، اس طرح سے اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مورخین نے 537 کی رائے پیش کی ہے، اور 6 رجب 633 میں آپ کا انتقال ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے، جن کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہ اس پیریڈ میں ان کا زمانہ ہے تقریباً 96 ایئر بنتا ہے، اور کچھ مورخین نے 97 98 کا بھی جو ہے قول کیا ہے۔ تو 96 ایئر جو ہے آپ کا زمانہ بنتا ہے، جس میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، پھر آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی غیاث الدین حسن سنجری آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ 15 سال کے جب آپ ہوتے ہیں تقریباً، تو آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے، اور ترکہ میں، وراثت میں آپ کو بہت سارا مال و اسباب نہیں ملتا ہے کہ بہت کچھ ملا۔ آپ کو ایک جو ہے، جو پانی کا ٹیوبویل ہوتا ہے، جو ہم کا پنچکی کہتے ہیں، اور پانی کا ٹیوبویل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہ ملتا ہے، اور ایک باغ جس میں آپ رہتے ہیں اور اس کی جو ہے نگہبانی کرتے ہیں۔ ایک دن ایک بزرگ صفت ابراہیم تنویری جو ہے آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو کچھ کھانے کے لیے وہ دیتے ہیں۔ جس دن سے وہ کھایا اور اس کو اندر لے گئے، جو دیا انہوں نے، اس دن سے آپ کے دل میں روشنی ایسی جو ہے پھوٹی کہ آپ کا دل جو ہے دنیا سے اونچا ہو گیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وہی وہ صوفیاء اکرام کی تاریخ ہے۔ صوفیاء اکرام نے جو کیا ہے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، آپ نے اپنا ساز و سامان جو بھی تھا، جو باغ ہے، جو پنچکی ہے، اس کو بیچا، اور جتنی ضرورت ہوئی اپنے پاس رکھا کہ راستے میں جانے کے لیے، اس کے علاوہ سب خدمت خلق میں مخلوق کو جو ہے صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد آگے نکلتے ہیں، بخارا پہنچتے ہیں، مولانا حسام الدین بخاری کی بارگاہ میں آپ جو ہے زامن تلمذ پیش کرتے ہیں، اور وہاں علوم ظاہری حاصل کرتے ہیں۔ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد آپ خواجہ عثمان حلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ 20 سال تقریباً آپ
اپنے شیخ کی جو ہے تربیت میں رہے، شیخ نے تربیت کی اور ان کے ساتھ کئی ملکوں کا سفر کیا، کئی ملکوں کا خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سفر کیا۔ بعد میں خلافت سے جب نوازا تو کہا کہ خلافت سے نوازنے سے پہلے چند باتیں کی، کہا سورہ بقرہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، اور یہ سب کرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا بارے الہ میں اس بندے کو تیری بارگاہ میں سپرد کرتا ہوں، اور نصیحت چار نصیحتیں کہا۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اے خواجہ، اے معین الدین، تمہیں کرنا کیا ہے؟ کہا ترک دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کو اپنے آپ میں بسانا نہیں ہے۔ ابھی ہمارے یہاں تفسیر میں ہم پڑھا رہے تھے تو جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو بچے نے کہا کہ جو ہے یہ جو آیتیں یہ دلالت کر رہی ہیں کہ مال بنفسہ مذموم ہے، تو میں نے کہا مال بنفسہ مذموم نہیں ہے، بلکہ مال کا جو استعمال ہے وہ مذموم ہے۔ اگر وہ غلط استعمال ہے تو مذموم ہے، اور اگر صحیح استعمال ہے تو مال کا ہونا یہ محمود ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے ایک آیت پیش کی، کیونکہ دو آیتیں پیش کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں نے کہا قرآن خود یہ کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جب آئے ہو تو تمہارا کچھ حصہ ہے، اور جو حصہ ہے وہ تمہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور ہم ہر نماز کے بعد میں ہمارا ایمان یہی دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ دنیا اچھی ہو، تو پھر میں نے ایک بات اور کہی کہ اگر ہماری دنیا اچھی نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دار و مدار تو ہمارا یہ آخرت کی جو کھیتی ہے اسی دنیا پر ہے۔ ہم نے کہا جو یہ میسج پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اس معنی میں نہیں جس معنی میں بیان کیا جاتا ہے، دونوں پہلو کو بیان کرنا چاہیے، ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ دو تین آیتیں ایک حدیث آپ کے سامنے اسی لیے ہم نے رکھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی بات چل رہی ہے تو عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آپ ذات تلمس پیش کرتے ہیں اور وہ نصیحت کرتے ہیں کہ اے معین الدین، دنیا کو اپنے اندر مت داخل کرنا، دنیا کو اپنے اندر داخل کرنا یہ مضمون ہے۔ تو کہا ترک دنیا۔ اچھا میں جو دوسری نصیحت پڑھ رہا تھا تو دوسری نصیحت ہماری ترک عقبہ، سوائے ذات خدا مقصود رست، کہا آخرت کی بھی جو ہے وہ ترک کر دینا ہے۔ مقصود کیا ہونا چاہیے؟ مقصود صرف ایک چیز ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم جنت بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، لیکن اصل کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے شیخ عثمان ہارونی نے جو نصیحت کی تو کہا کہ آخرت میں تمہیں سوچنا کیا ہے؟ تمہیں ایک چیز سوچنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ اور تیسری بات فرمائی ترک خورد و خواب، کہ جو ہے کھانا اور یہ پینا جو اس طرح کا ہوتا ہے اس کو چھوڑنا ہے، سوائے اتنے کی ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کھانے میں ہم کثرت کرتے ہیں، ضرورت اتنے کھانے کی کھاتے اتنا ہے، 3 ٹائم کھانا ہے تو 5 ٹائم کھا رہے ہیں۔ تو کہا جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا ہے۔ اور چوتھی بات کہی کہ خواہشات کو، بیجا خواہشات کو چھوڑنا ہے، دنیاوی خواہشات ہیں ان کو چھوڑنا ہے۔ یہ نصیحت جب کی اس کے بعد جو چیزیں ان کے پاس تھی جو تبرکات کے طور پر آپ کو عطا فرمائی، عصا ہے اور دوسری چیزیں ہے وہ عطا فرمائی، پھر آپ وہاں سے نکلتے ہیں، کئی ملکوں کا سفر کرتے کرتے بغداد پہنچتے ہیں۔ بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس بزرگ کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ وہاں ایک جو ہے حجرے میں رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ آپ
کہ ہوا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں یہاں 50 سال سے اسی حجرے میں رہتا ہوں، باہر نہیں نکلتا ہوں۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں بھی تمہاری طرح سفر کرتا تھا، ملکوں سفر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میرا گزر ایک بازار سے ہوا، اور اس بازار میں ایک مالدار تھا۔ وہ مالدار اپنے گاہکوں پر بہت ظلم کرتا تھا، پریشان کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس سے گزرا، لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب میں آگے گزرا تو ایک آواز آئی، کہے گزرنے والے، اگر تو اس شخص کو اس مردار دنیا سے بچا لیتا اور یہ کہہ دیتا کہ یہ ظلم یہ انسانیت کے خلاف بھی ہے، اسلام کے خلاف بھی ہے، تو اچھا ہوتا۔ اور جو ہے لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ لوگ اس کے ظلم سے بچ جاتے۔ کہتے ہیں بزرگ، یہ آواز جب سے میں نے سنی ہے، میں نے اس دن سے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ خدا کے خوف سے میں باہر نہیں نکلا۔ 50 سال ہو گئے ہیں، میں یہ سوچ کر باہر نہیں نکلتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر کسی اور چیز پر میری نظر پڑے اور وہ بھی میرے خلاف گواہی بن جائے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری زنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جو سیاحت میں سفر میں الگ الگ جگہ گئے اور ان بزرگوں کے پاس بیٹھے، یہ تکمیل ولایت کی ایک کڑی تھی، ایک سلسلہ تھا۔ ولایت کا سلسلہ اور ولی بننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اتنے مشقتیں اٹھائی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری زنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کرمان آپ پہنچتے ہیں، کرمان کے شہر میں آپ پہنچتے ہیں تو ایک شیخ بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں بھی آپ ذاتِ تلمس پیش کرتے ہیں، روحانی دنیا کا سیر کر رہے ہیں۔ اس کی سیر کرنے میں ان بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ ایسے ہیں کہ صرف ان کا جو ہے روح ہے، بدن پہ گوشت نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں ماجرا کیا ہے کہ آپ کے جسم میں گوشت ہے ہی نہیں، صرف روح باقی ہے۔ آپ پوچھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اتنے میں وہ بزرگ سمجھ لیتے ہیں کہ معین الدین کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ بزرگ اپنا حال بیان کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تم میرا حال دیکھ رہے ہو، ماجرا یہ ہوا کہ ایک دن ہم اپنے دوست کے ساتھ ایک قبرستان میں گئے تھے اور قبرستان میں بیٹھے تھے، ہم دونوں دوست باتیں کر رہے تھے، کوئی بات اس دوست نے کی، مجھے ہنسی آ گئی، میں ہنسنے لگا۔ جب مجھے ہنسی آئی تو غیب سے ایک آواز آئی، آواز دینے والا کہہ رہا تھا جس کا حریف ملک الموت ہو اور اس کے ساتھی قبر کے اندر بچھو اور سانپ ہو، اس کو ہنسنے سے سروکار کیسے؟ وہ کیسے ہنس سکتا ہے؟ اس کا حریف ملک الموت ہو۔ یہ تربیت ہو رہی ہے معین الدین چشتی اجمیری زنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جس کا حریف ملک الموت ہو اور قبر کے اندر اس کے ساتھی سانپ اور بچھو ہو، وہ کیسے قبرستان میں بیٹھ کے ہنس سکتا ہے؟ جب یہ بات سنی تھی، بزرگ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، اپنے دوست کو رخصت کیا اور میں آ گیا ہوں یہاں پر، اکیلے بیٹھا رہتا ہوں، کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہوں، آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھتا ہوں۔ اس دن سے میرے جو ہے چہرے پر اور میرے ہونٹوں پر تبسم نہیں آیا ہے، میں نے ہنسا نہیں، میں اس ڈر سے، اس خوف سے کہ میں نے وہاں پر صرف ہنس دیا تھا، تو میرا یہ ہنسنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو تربیت ہے معین الدین چشتی اجمیری زنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں، اسی طرح آپ آگے چلتے چلتے دوسرے استراباد کے مقام سے پہنچتے ہیں، جس کو استراباد بھی مورخین نے لکھا ہے اور استراباد بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ پہنچتے ہیں، وہاں ایک بزرگ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ یہ روحانی سفر تھا اور روحانیت کا سفر تھا۔ جیسے بہلول دانا ایک مضمون تھے، ان کے پاس بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سفر میں ہیں اور ایک سے ایک بزرگ سے ملاقات کر کے ان سے فیوز حاصل کر رہے ہیں، برکات حاصل کر رہے ہیں۔ جب آپ ان بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ وہ نابینا ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے بزرگ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ یہاں
ریاضت میں مشغول ہیں، آپ یہاں عبادت میں مشغول ہیں، آپ یہاں مجاہدے میں مشغول ہیں، آپ تو عبادت کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کی روشنی کیا کیسے چلی گئی؟ آپ ذرا غور سے سنیے گا، معین الدین چشتی اجمیری کے سامنے ان بزرگ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جب میں جوان ہو گیا اور جوانی جب میری شباب پر تھی، جب میں جوان ہو گیا تو ہوا یہ کہ میں نے دیکھا میری نظر کسی غیر کی طرف پڑ گئی، کسی عورت کی طرف پڑ گئی، کسی غیر کی طرف پڑ گئی، تو مجھے آواز آئی کہ اے مدعی محبت، اے محبت کا دعویٰ کرنے والے، تو محبت کا دعویٰ مجھ سے کرتا ہے اور غیر کی طرف دیکھتا ہے۔ دعویٰ تو محبت کا مجھ سے کرتا ہے اور غیر کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اسی وقت میں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے خدا جو آنکھ کسی غیر کی طرف دیکھے، دوست کے علامات دیکھے، اس آنکھ کو اندھی کر دے۔ تو اس دن سے جو ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر چلتا ہوا ہندوستان آیا، اور ہندوستان میں آپ نے تبلیغ کی۔ تبلیغ کرنے کے بعد بہت سارے بادشاہوں نے اور بہت سارے لوگوں نے خراج عقیدت آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سلطان محمود خلجی کا نام جانتے ہیں، شاہجہاں کا نام جانتے ہیں، اکبر کا نام جانتے ہیں، سلطان محمود خلجی کا نام جانتے ہیں۔ راجپوتوں کے خلاف جب لڑنا ہوا تو کہیں اور نہیں جاتا، خواجہ کے مزار اقدس پہ آتا ہے اور حاضری دیتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ان کے صدقے و طفیل ہمیں کامیابی عطا فرما۔ جب وہاں لڑنے جاتا ہے راجپوتوں کے خلاف تو کامیاب ہوتا ہے اور کامیابی کے بعد پھر مزار اقدس کا حاصل کرتا ہے۔ آپ اکبر کا نام جانتے ہیں، شیر سلیم چشتی کی مزار اقدس پر وہ دعائیں کرتے تھے کہ کاش مجھے بیٹا عطا فرما دے، کاش مجھے بیٹا مل جائے۔ جب بیٹے کی بشارت بیٹا ہو گیا تو آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ میں لکھا ہے کہ شیخ جو اکبر بادشاہ آگرہ سے لے کر کے راجستھان اجمیر تک پیدل جاتا ہے، راجستھان اجمیر تک پیدل جاتا ہے اور راستے میں روپیوں اور اشیوں کی تقسیم کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے آپ جہانگیر کا نام سنتے ہیں، 8ویں سال جلوس میں جہانگیر بادشاہ جیسا اتنا بڑا بادشاہ وہ بھی جو ہے وہاں پہ جاتا ہے اور خراج عقیدت پیش کرتا ہے جہانگیر۔ اور اس طرح سے بہت سارے بادشاہوں کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو ان کی شہنشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے اس انداز سے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اسی بادشاہ ہندوستان عطائے رسول نائب رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم سب خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ دعا وہ ہے کہ بارے الہ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے اور ان کے فضل و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔